তাআলা আনহু বিয়ে করেছেন, আর বিয়ে করার পরে বন্ধু বান্ধব উঠে যাবে। যে তোমার রাত কেমন পার হয়েছে বলো। তো হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু চুপ, কোনো কথাই বলছেন না। চুপ থাকতে 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 তারপরে একবার বললেন, এক কাজ করো, আমি তোমাদেরকে একটা হাদিস শোনাচ্ছি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সুন্নত তরিকায় নিজের বিবির সাথে রাত কাটালো আর তারপরে তার আলোচনা নিজের বন্ধু বান্ধবের সাথে করলো, সেই ব্যক্তি তারা দুজনে ওই গাধা এবং গাধীর মতো যারা সবার সামনে নিজেদের খাহিসাত পুরো করে। হযরত বলতে গিয়ে বলছেন যে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নওয়ালুহু এই জন্য ঈমানের আযীম সিফাত বানিয়েছেন হায়াকে। আর হায়া এমন একটা সিফাত, এর তাআল্লুক আল্লাহ তাবারক তাআলার সাথে, মাখলুকের সাথে এর কোনো তাআল্লুক নাই। যখন জীবনের মধ্যে হায়া এসে যাবে তখন জীবনের যতগুলো সাইট রয়েছে সমস্ত সাইটের সমস্ত আমল ঠিক হয়ে যাবে। تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کی علامتیں وہ مومن کے اندر نظر آنی چاہیے۔ حضرت حیات الصحابہ میں ایک باب قائم کیا ہے، ایمان کی حقیقت اس کا کمال، کیونکہ اس زمانے میں ایک غلط فہمی کہو یا فتنہ کہو یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایمان تو ہمارے دل میں ہے، ایمان تو ہمارے دل میں ہے۔ کیا بات؟ لوگ اتنے مطمئن ہیں اس بات سے کہ ایمان ہمارے دل میں ہے، حالانکہ یہ بات حق ہے کہ ایمان چھپنے کی چیز نہیں ہے۔ ایمان اور نفاق دونوں ظاہر ہوتے ہیں، وہ اپنی صحت کے اور ساتھ اور اپنی خصلتوں کے ساتھ، اور ایمان اور نفاق اپنے امراض اور اپنی بیماریوں کے ساتھ نفاق ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ حیات صحابہ میں ایک عنوان قائم کیا ہے، ایمان کی حقیقت اور اس کا کمال۔ اس میں ایک جماعت آپ سے آج میں حاضر ہوئی، 7 آدمیوں کی جماعت، 7 آدمیوں کی جماعت تھی۔ وہ جماعت آج میں حاضر ہوئی اور وہ جماعت تشکیل کر کے علاقے سے لائی گئی ہے، کیونکہ ایک بنیادی بات آپ کرتی ہے کہ دور نبوت میں مزاج یہ نہیں تھا کہ جائیے وہاں دین پہنچا دیجیے، بلکہ اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس امت کے خیر امت ہونے کی شرط یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر لایا جائے۔ خیر امت ہونے کے لیے ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ شرط ہے کہ ان کو ماحول سے نکال کر لاؤ، اور حضرت فرماتے ہیں خیر امت کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ انہیں جا کر خود دعوت دو۔ حضرت عمر کا تو کہنا یہ ہے کہ خود جا کر دعوت دو تو آپ خیر امت ہیں۔ یہ تو میں جو بات ہے یقین یاد کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں خیر امت ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں، اور برا فرماتے ہیں کہ خیر امت ہونے کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ آپ ان کو دعوت دے کر ان کو ان کے ماحول سے نکال کر لائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت روانہ کی، وہ اس جماعت کی تشکیل کر کے لائے۔ راستے میں ان کو اتنا سکھلایا گیا کہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دور سے دیکھ کر پہچان لیا کہ ایمان والے ہیں۔ لیکن ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ ان کو زکات دیتے دیکھا، نہ ان کو حج کرتے دیکھا گیا، کوئی عمل نہیں کر رہے تھے۔ وہ جس دور سے دیکھ کر آپ نے پہچان لیا کہ یہ ایمان والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ کر پہچاننے کے ایمان والے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مومن کو اپنے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مومن سنتوں سے اتنا مزین ہے کہ مومن کو دیکھ کر کہا جائے گا کہ ایمان والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ کسی کو اگر سلام کرنا ہوگا تو آدمی جان پہچان کر سلام کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے روایت میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سلام کیا جائے گا پہچان کر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کو ضائع کر کے
ظاہری علامتیں اسلام کی ظاہری علامتیں اتنی ضائع کر چکے گا اور اپنی ظاہری علامتوں سے ایمان کی علامتوں سے اتنا ننگا ہو جائے گا کہ اس کو سلام کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. یہ خبر نہیں مسلمان غیر مسلم کیسے سلام کریں گے. اس کا لباس سب سے پہلے میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کا تعارف نماز سے بڑھ کر، زکوٰۃ سے بڑھ کر، حج سے بڑھ کر، روزے سے بڑھ کر اسلام کا تعارف مسلمان کے لباس سے. جس کے زمانے کے مسلمانوں نے یہ کہہ کر ختم کیا ہے کہ اسلام کا اپنا کوئی لباس نہیں ہے، اس سے بڑا جاہل، اس سے بڑا گدھا، اس سے بڑا بے وقوف اور لا علم اور اس سے بیکار فضول کا جھوٹا محقق کوئی نہیں ہو سکتا جو یہ کہتا کہ اسلام کا اپنا کوئی لباس ہی نہیں. اس زمانے میں کچھ ایسے فاسق اور یہودیوں کے ایجنٹ مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اسلام کا اپنا کوئی لباس نہیں. اللہ جزائے خیر دے. ہمارے معاذری صاحب مصطفیٰ میں عجیب بات فرمایا کہ اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ بھائی وہ تو عرب کا لباس ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی لباس نہیں تھا، وہ تو وہاں کے عرب کا لباس استعمال کرتے تھے. عجیب بات ہے. میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امریکہ میں، یورپ میں پیدا ہو جاتے تب بھی وہ اللہ کے حکم کے مطابق لباس پہنتے. ان کا لباس امریکہ یورپ والا لباس نہیں ہوتا. وہ آدمی جاہل ہے جو یہ کہتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس عربی لباس. وہ تو عرب میں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا لباس چلا آ رہا تھا، اس لیے آپ کا لباس وہ تھا. آپ کا لباس ابراہیمی ہے، اسماعیلی لباس ہے، یعقوبی لباس ہے. اس زمانے مسلمان ننگا ہو گیا ہے اور پینٹ شرٹ پہنتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام کوئی لباس نہیں ہے. بدن کا چھپانا فرض ہے. میں کہتا ہوں کھال چھپانا فرض نہیں ہے، بدن چھپانا فرض ہے. آپ کھال چھپاتے ہیں، حالانکہ بدن کو چھپانا فرض ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے ایک مسلمان کے لیے پنڈت کا لباس اور انگریزی لباس دونوں کا ایک حکم ہے. ایک مسلمان کے لیے پنڈت کے لباس کا اور انگریزی لباس کا دونوں کا ایک حکم ہے. جو گناہ مسلمان کے لیے پنڈت کا لباس پہننے کا ہے، خدا کی قسم وہ گناہ مسلمان کے لیے پینٹ شرٹ پہننے کا ہے. پکی ہمارے بڑے جو کہہ گئے ہیں ہم اس کے پابند ہیں. جی ہاں، بالکل صاحب لکھا ہے. پنڈت کے لباس کا جو حکم ہے مسلمان کے لیے، وہ مسلمان کے لیے پینٹ شرٹ کا حکم ہے. اور مسلمان کہتا ہے کہ لباس کو قید نہیں. مسلمان کو سب سے پہلے اس کا تعارف ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے مسلمان کو یہاں انگریز نے سبق پڑھایا تھا، کیونکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ عمامہ اور ٹوپی اور لمبا کرتا یہ تو علماء اور بادشاہ اور نوابوں کا ہو جائے اور عوام کا یہ لباس نہ رہے. ورنہ حدیث تو یہاں تک کہتی ہے کہ کافر اور مومن کے درمیان جو فرق ہے وہ ٹوپی کے اوپر عمامے کا ہونا فرق ہے. یہ تو حدیث ہے، میں تو کوئی خالی باتیں نہیں کرتا. فرق بین المشرک والمؤمن العمائم علی القلانس. یہ حدیث ہے. فرمایا کہ مومن مشرک کے درمیان جو فرق ہے وہ ٹوپی کے اوپر عمامے کا ہونا فرق ہے. تو مسلمان ننگا ہو گیا یہ کہہ کر کہ اسلام کی کوئی قید نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں گدھا ہے جو کہتا ہو کہ اسلام میں تنگی مت کرو، اسلام میں سہولت دو کہ لوگ کچھ بھی پہنے، کوئی حرج نہیں ہے. اصل تو بدن کو چھپانا ہے. میں کہتا ہوں پاگل ہے وہ آدمی. یہ کہتا ہوں نہ اسے سیرت سے کوئی تعلق ہے نہ اس کو سنت سے کوئی تعلق ہے. اس کے دل میں کفر نے جڑیں پکڑ لی ہیں. اس جڑیں پکڑ لی ہیں کفر نے، اس لیے اس کو جو ہے بے حیائی کے دلائل اس کو نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. آدمی دل سے اندھا ہو جاتا ہے. جب دل سے ایمان نکل جاتا ہے تو دل اندھا ہو جاتا ہے. ایسے دلوں میں شیاطین ایسے دلائل الہام کرتے ہیں کہ جس سے اس کو نظر آتا ہے کہ نہیں اسلام کا اپنا کوئی لباس نہیں ہے اور لباس کی کوئی تنگی اسلام میں نہیں جو چاہے پہنے. ساری بات اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا.
ان کو روزہ ان کو حج کرتے نہیں دیکھا, تلاوت کرتے نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے لباس سے سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں. بتائیے آپ کا اگر خیال یہ ہے کہ اسلام کی علامتوں میں لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر تو باطل کامیاب ہو گیا اس میں کہ آپ نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, حج کر لو, زکات دے لو, لیکن رہو ہماری شکل میں. رہو ہماری شکل میں, جبکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. اللہ نے انبیاء میں سے ایک نبی پر یہ وحی کی ہے کہ اپنی قوم سے کہہ دیجئے اگر ان کے کپڑے کافروں کی طرح ہوئے اور اگر ان کا کھانا کفار کی طرح ہوا, اگر ان کا رہن سہن غیر مسلموں کی طریقے پر ہوا تو فرمایا کہ یہ ایسے مسلمان اللہ کے ایسے دشمن بن جائیں گے جس طرح کافر اللہ کا دشمن. بتائیے اس کا کیا جواب؟ مسلمان کے لیے میں نے عرض کیا کہ حدیث ہے کہ سلام کرو اس کو جس کو آپ پہچانتے ہوں. یہ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے. کیا وجہ ہے, کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو سلام کرنے سے پہلے جانیں گے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں, کیونکہ وہ سنتوں سے خالی ہو جائے گا کہ اس کو سلام کرنے کے لیے نام پوچھنا پڑے گا. میرا کا نام کیا ہے؟ وہ کہا میرا نام عبد الرحمن ہے. السلام علیکم. آپ نام کیوں پوچھا, آپ نے سلام کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں آپ کی شکل سے معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ آپ مسلمان ہیں, اس لیے میں نام پوچھ کے سلام کیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ آپ مسلمان ہیں. میرے دوستوں ایک لکھا ہے ایک فوجی اگر اپنا لباس بدل دے اس کو فوج سے باہر کر دیا جائے گا کہ آپ ہماری فوج سے نکل جائے گی. اگر کسی ملک کا فوجی دوسرے ملک جو اس کا دشمن ہو اس کے مقابلے کرے, اگر اس کا فوج کا لباس پہن لے تو اس کو غدار کہا جائے گا, اس کو ملک سے نکال دیا جائے گا, غدار ہے. دیکھیے آپ, دو ملکوں کے درمیان مقابلہ ہے. میں بہت آسان مثال پیش کر رہا ہوں, میری بات یاد رکھنا. دو ملکوں کے درمیان اختلاف ہے, اس کی فوج کا لباس کیا, اس کی فوج کا لباس کیا. اگر اس ملک کا فوجی اس ملک کے فوجی کا لباس پہن لے گا تو یہ اس ملک کا فوجی اس ملک کے فوجی کو غدار کہا جائے گا کہ تم غدار ہو اپنے ملک کے ساتھ, کہ تم نے غداری کی اپنے ملک کے ساتھ, کہ تم اس ملک کے فوج کا لباس پہن رہے ہو. بتائیے جو مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا یہود و نصارہ کا لباس پہن رہا ہے اس سے بڑا غدار کوئی ہوگا؟ احساس مردہ ہو چکا ہے. لوگوں نے تعمیرات کا دروازہ کھول دیا ہے, جو چاہے کرو. اس کو غدار کہا جائے گا کہ اس نے اس ملک ہمارے مخالف ملک کا لباس کے فوجی کا لباس پہنا ہے, غدار ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں اگر آپ کے باپ کا کوئی دشمن ہو, آپ کے باپ کا کوئی پڑوسی دشمن ہو اور آپ اپنے پڑوسی باپ کے دشمن کے ڈیزائن کے کپڑے بنا لیں تو آپ کے باپ کو تکلیف ہوگی اور آپ کا باپ کہے گا آپ سے کہ بیٹے تم نے مجھے ستانے کے لیے ایسا کیا ہے نا بات. تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود و نصارہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں, آپ ان کے ایسے لباس پہنیں گے کیا اللہ کے نبی کو آپ تکلیف نہیں پہنچا رہے؟ سوچیے کتنی اذیت آپ پہنچا رہے ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. سوچیے آپ تو کہتے ہیں اسلام میں کوئی تنگی نہیں, سنت کے اتباع کو اسلام میں تنگی کہتے ہیں. اس کی حماقت ہے اور کیسی غلط سوچ ہے لوگوں کی. سنت کے اتباع کو اسلام میں تنگی کہتے ہیں اور غیر مسلموں کا لباس ان کے طریقے اختیار کرنے کو اسلام میں آسانی کہتے ہیں. کہ آسانی پیدا کرو, تنگی پیدا نہ کرو. آپ کو سنت کے اتباع میں تنگی نظر آتی ہے اور یہود و نصارہ کے طریقوں میں سہولت نظر آتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اسلام کا مزاج سہولت کا ہے. یہ آپ کو سنتوں کو مٹانے کا ایک راستہ ملا ہے, اس سے ہم بہت تاکید کرتے ہیں. پہلی بات
کہ مسلمان کا ظاہری حلیہ وہی اسلام کے تعارف کا ایک واحد سبب، واحد کہہ رہا ہوں میں، واحد سبب۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ جس کا ظاہر درست ہوگا ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، قریب کریں گے، اعتماد کریں گے، جس کا ظاہر صحیح نہیں ہے ہم اس کا اعتماد نہیں کریں گے، چاہے وہ نماز کے